باب حفظ السر، راز کو محفوظ کرنے کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی، اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو عہد یہ دو قسم ہیں، ایک عہد جو ہم نے عالم ارواح میں کیا بندوں سے اللہ نے لیا، الست بربکم قالوا بلا، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان کا سب نے کہا جی ہاں، ہمارے جو ارواح نے روحوں نے وہ عہد کیا۔ دوسرے عہد جو معاملات، تجارات، یہ سارے عہد ہیں، یہ دونوں مراد ہیں۔ ان العہد کان مسئولا سے دونوں مراد ہیں، یہ پورے پہلا تو اللہ سے ہم کر چکے، اب یہاں معاملات والا عہد مراد ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں سے بدترین شخص اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ شخص ہے جو مباشرت کرے عورت کے ساتھ، اور عورت مباشرت کرے اس کے ساتھ، پھر پھیلائے اس کے راز کو۔ مانا اپنی بیوی سے جو ہم بستری کرے، یا بیوی اپنے شوہر سے ہم بستری کرے، یہ بات مرد یا عورت جو پھیلائے لوگوں کو، یہ لوگوں میں سے بدترین ہیں۔ تو یہ چیز راز کی ہے، جو راز یہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے پھیلاتے ہیں، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسے کیا، یا بعض عورتیں پھیلائیں، تو یہ چیز بدترین لوگوں میں سے، اور یہ چیزیں کرنا، باتیں کرنا حرام ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، کسی نے پوچھا آپ طلاق کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمایا آپ کو کیا حق ہے، اخلاقاً صحیح ہے کہ میں آپ کو اپنی بیوی کا حوال دوں۔ پھر جب طلاق ہو گئی تو بعد میں اس شخص نے پوچھا اب تو طلاق ہو گئی، اب بتا کیوں طلاق دی؟ کہا اب وہ اجنبیہ ہے، اجنبیہ عورت کی برائی میں کیسے کر سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ حین تعیمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فعرضت علیہ حفصة فقلت ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک عمر رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہو گئی ان کی بیٹی حفصہ، تو فرمایا کہ میں ملا حضرت عثمان بن عفان سے، میں نے اسے نکاح کی پیشکش کی، حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا حفصہ سے نکاح کر دوں۔ قال سانظر فی امری فلبثت لیالی ثم لقینی قال قد بدا لی اللہ اتزوج یومی ھذا۔ تو حضرت عثمان سے کہا، میں نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملات میں غور کروں۔ پھر میں نے انتظار کیا کافی دن، چند راتیں، پھر ملا میں ملاقات ہوئی مجھ سے، تو کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے ظاہر یہ ہوا ہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ میں اپنے ان دنوں میں شادی نہ کروں۔ پھر میں ملا حضرت ابوبکر صدیق فلقی تو ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ فقلت ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر۔ پھر جب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں نکاح کراؤں آپ کا حفصہ سے۔ فصمت ابوبکر رضی اللہ عنہ فلم یرجع الی شیئا، وہ خاموش رہے، حضرت ابوبکر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا مجھے۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان فلبثت، تو میں حضرت عثمان سے بھی زیادہ رنجیدہ ہوا حضرت ابوبکر پر۔ فلبثت لیالی ثم خطبها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها ایاہ فلقینی ابوبکر فقال، تو میں ٹھہرا، انتظار کیا میں نے کافی راتیں، پھر پیغام نکاح بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں نے نکاح کرا دیا حفصہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر حضرت ابوبکر مجھے ملا فقال لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصة فلم ارجع الیک شیئا، کہا آپ شاید کہ آپ مجھ پر سخت ناراض ہوں گے، غصہ کیا ہوگا جب کہ آپ نے مجھے حضرت حفصہ کے نکاح کی مجھ کو پیشکش کی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو۔ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرها۔ کہا حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے کوئی چیز مانی نہیں تھی یہ کہ میں آپ کو جواب دوں جو آپ نے نکاح کی مجھے پیشکش کی، مگر یہ تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس نہیں مناسب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کروں۔ ولو ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبلت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکاح کا ارادہ ترک کرتے تو میں ضرور قبول کرتا اس کو۔ اب یہاں ہے تعیمت اے سارت بلا زوج، تعیمت کی معنی ہے بغیر شوہر کے ہو جائے، معنی بیوہ ہو جائے۔ وکان زوجہا توفی رضی اللہ عنہ، اور اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ آگے وجدت معنی غضبت، غصہ کیا تو نے۔ لافشی، افشا سے مصدر افعال کا ہے،
افشا منع پھیلانا، سر راز کو کہتے ہیں، جس کا جمع اسرار بھی ہے۔ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو حضرت ابوبکر اور عثمان نے فاش نہیں کیا۔ یہ ہوا مفہوم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی جب حفصہ بیوہ ہوئی تو حضرت عثمان کو نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملات میں غور فکر کروں، پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میرے لیے ان دنوں میں شادی مناسب نہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر کو پیشکش کی، حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ کی، تو غصہ تو آئے گا۔ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر زیادہ غصہ آیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو نکاح کروا دیا، شادی کروا دی حضرت کی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو آپ کو غصہ آیا ہوگا۔ کہا بالکل آیا۔ کہا مجھے پتہ معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ہاں نہ کا جواب نہ دیا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کو فاش کروں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا ارادہ ترک کرتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ اس سے اب دو وضاحتیں ہوتی ہیں۔ ارسطو علیہ حفصہ مانا حضرت ابوبکر حضرت عمر نے خود اپنی بیٹی کا نکاح کی پیشکش حضرت عثمان کو کی، پھر حضرت ابوبکر کی۔ اب معلوم یہ ہے کہ اگر ہمیں نیک آدمی مل جائے، نیک لڑکا مل جائے اچھا، تو اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کے نکاح کی اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ بھائی وہ جب پیغام بھیجیں کسی طریقے سے تب ہم شادی کرائیں، ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنی استقامت، ولایت اور اولو العزم صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اس کا مقام ہمارے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور آگے ہے کہ جو مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، انی کنت علمت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہا، کہ آپ حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، نکاح کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی کہاں بات چل رہی ہے تو اس میں جب تک ہاں یا نہ ہو، بات مکمل نہ ہو، بیچ میں اپنی ٹانگ نہ اڑانا چاہیے، ہمیں نکاح کا پیغام نہ بھیجنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فقہ میں بھی پڑھا ہے کہ دوسرا کوئی سامان لے رہا ہے، بارگیننگ کر رہا ہے، تو آپ اس پر اپنا نہیں، بھائی ایک کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں 50 روپے دوں گا، سامان یہ کلو 50 دوں گا، یہ کہنے 30 دے، آپ بیچ میں کہو بھائی مجھے 35 میں دے دے یا 40 میں دے دے، یہ دوسرے کے نرخ پر اپنی قیمت لگانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کی دوسری جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ اس بیچ میں آپ اس لڑکی کا رشتہ مانگیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں وہاں سے معاملات مکمل ہو جائے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات حضرت ابوبکر نے کہا وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَبِلْتُهَا، مانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ترک کرتے نکاح کا تو میں قبول کر لیتا، مانا وہاں لڑکی کی بات چل رہی ہے وہ چھوڑ دیں تو پھر ختم کر دیں ارادہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده فاقبلت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمشی ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رسول اللہ کے پاس تھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی۔ حضرت فاطمہ کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله، جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تو خوش آمدید کہا اور کہا کہ میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، پھر انہیں اپنے دائیں جانب یا اپنے شمال میں بٹھایا۔ ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چپکے سے بات کہی تو حضرت فاطمہ سخت رونے لگی، بس جب دیکھا ان کی بے صبری کو، گھبراہٹ کو، پریشانی کو، تو چپکے سے دوسری مرتبہ بات کہی، میں نے دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ فقلت لها، میں نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ کو کہا خصک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائی بالسرار ثم انت تبکین، کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا تمام بیویوں میں سے راز کے لیے، پھر آپ رو رہی تھی۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے تو میں نے سوال کیا۔ ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، میں نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کروں۔ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے کہا عزمت علیک بمالی علیک من الحق لما حدثتنی ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تجھے قسم دیتی ہوں اپنی حیثیت کا کہ میں تیری ماں ہوں، جو میرا حق ہے تجھ پر کہ بتائے تو مجھے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے۔ فقالت، وہ کہنے لگی اما الان نعم، جی ہاں اب تو بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ اما حین سارنی فی المرۃ الاولی فاخبرنی ان جبرائیل علیہ السلام کان یعارض قرآن فی کل سنۃ مرتن او مرتین، کہا جب سرگوشی کی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ چپکے سے بات کہی تو خبر دی کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام
قرآن کا دور کرتے تھے سال میں، ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ. وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، اور وہ اس نے دور سنایا ہے، دور سناتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور دور سنایا ہے ابھی 2 مرتبہ. مانا سال میں 2 مرتبہ آتے تھے، 2 مرتبہ ہر دفعہ ایک دفعہ سنتے تھے. اس سال میں جو آئے ہیں تو ایک ہی مرتبے میں 2 دفعہ قرآن سنایا ہے، مانا ڈبل سنا دیا. وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلُ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، اور میں دیکھتا ہوں کہ موت قریب آ چکی ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہ، وَاصْبِرِي، و صبر کر تو. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، بس بے شک بہترین پیش رو ہوں میں تیرے لیے. فَبَكَيْتُ بُكَاءَ الَّذِي رَأَيْتَ، پس میں روئی میرا رونا جو تو نے دیکھا. فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھا. سارن الثانیۃ، سرگوشی کی میرے ساتھ دوسری مرتبہ. فقال، فرمایا، یا فاطمہ تو اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامت، تو فرمایا اے فاطمہ، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ ہو جائیں آپ تمام مومنین عورتوں کی مومنین کی سردار، یا اس امت کی عورتوں کی سردار. فضحک تو ضحک الذی رأیت، پھر میں ہنسی میرا ہنسنا جو آپ نے دیکھا. یہی لفظ مسلم میں بھی ہیں. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو حضرت بی فاطمہ نے ظاہر نہیں کیا، اور جب تک زندگی تھی، زندگی اب چلی گئی تو اب راز نہ رہا، انہوں نے فرمایا. تو یہ جزع ہے سمع کے باب سے، مانا بے صبری کرنا، گھبراہٹ والا ہونا، پریشان ہونا. ما کنت لافشی علی رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کو فاش کرنے والی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز بتانا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو سب زور فرماتے. عورتیں دوسری بھی اہلیہ ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، نہیں سنا اور چپکے سے حضرت بی فاطمہ کو بتایا، تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز نہیں بتانا مقصود نہیں تھا. اگر بتاتے تو وہ راز ہی نہیں رہتا. انہو عارض العام مرتین، وہ اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. مانا جبرائیل امین کی عادت تھی کہ جب بھی آتے، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، جب بھی آتے تو 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اور اس دفعے 2 مرتبہ کیا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ میری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، قرآن مکمل ہو چکا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد کا وقت مکمل ہوگا. وعن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال اتى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا على ابو مال غلمان فسلم علینا فبعثني في حاجة فابتت على امي فلما جئت قالت، حضرت ثابت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا کہ آئے میرے پاس، حضرت انس فرماتے ہیں، آیا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، پھر سلام کیا ہم پر. فبعثني في حاجة، بس مجھے بھیجا کسی کام کے لیے، میں دیر کر کے گیا اپنی امی کے پاس. فلما جئت قالت ما حبسك، جب میں گیا آیا تو رسول والدہ نے پوچھا کس چیز نے روکا تجھے. فقلت بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجة قال ما حاجته، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا ہے. تو فرمانے لگی کون سا کام؟ قالت انہا سر، قلت انہا سر، میں نے کہا یہ راز ہے. قالت لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، تو والدہ فرمانے لگی کہ ہرگز نہ بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی ایک کو. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں واللہ لو حدثته به احدا لحدثتك به یا ثابت، اللہ کی قسم اگر یہ بتانا ہوتا کسی بھی ایک کو تو میں ضرور تجھے بھی بتاتا ہے ثابت. اس کو مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے. غلمان جمع غلام کی معنی نوجوان یا غلام مزدور کو بھی کہتے ہیں. ابتع تو ابتع مانا دیر کرنا، مؤخر کرنا. واحد متکلم کا صیغہ ہے. قل تو انہا سر، میں نے کہا یہ راز ہے. راز کو افشا نہ کرنے کی تاکید حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ حضرت انس کو اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ تاکید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز ہے، کسی کو نہیں بتانا، راز کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حضرت انس نے حضرت ثابت کو بھی کہا کہ ثابت اگر کسی کو بتانا ہوتا تو میں آپ کو بتا